مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں: عرب بائدہ، عرب عاربہ، عرب مستعربہ۔ عرب بائدہ یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں، مثلاً عاد، سمود، تسم، جدیس، عمالقہ وغیرہ۔ عاد اور سمود کے بارے میں ہمیں کچھ پھر بھی تھوڑا بہت پتہ ہے، باقی اقوام کا تو ہم نے پہلے نام بھی نہیں سنا۔ عرب عاربہ یعنی وہ عرب قبائل جو یارب بن یشجب بن کہتان کی نسل سے ہیں، انہیں کہتانی عرب کہا جاتا ہے۔ عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ ہم عدنانی عرب اور کہتانی عرب کے بارے میں سیرت میں بار بار پڑھیں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بارے میں تھوڑا سا کتاب سے اور تھوڑا سا کچھ نالج ہمیں حاصل ہو، اور کچھ نام ایسے ہیں جو بار بار آئیں گے اور کچھ نام ایسے ہیں جو اتنی امپورٹنس نہیں ہے چونکہ ان کا بہت زیادہ ذکر نہیں ہے، جیسے اوس اور خزرج ایسے ہیں جن کے نام ہم سنتے ہیں اور ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے بھی ہیں، تو ہم ان پہ غور کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ عرب بائدہ ایسی عرب قومیں جو کہ بالکل ناپید ہو گئی ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی تفصیل نہیں ملتی، لیکن عرب عاربہ جو ہیں یا کہتانی عرب، ان کا اصل گہوارہ ملک یمن تھا۔ یہی ان کے خاندان اور قبیلے مختلف شاخوں میں پھلے اور بڑھے۔ ان میں سے 2 قبیلوں نے بڑی شہرت حاصل کی، جس میں سے ایک ہمیر اور دوسرا کہلان۔ ہمیر جس کی مشہور شاخیں قزاع اور سکاسک ہیں، کہلان جس کی مشہور شاخیں ہمدان، انمار، تئی، مسجد، کندہ، لخم، جذام، ازد، اوس، خزرج اور اولاد جفنہ ہیں، جنہوں نے آگے چل کر ملک شام کے اطراف میں بادشاہت قائم کی اور آل غسان کے نام سے مشہور ہوئے۔ عام کہلانی قبائل نے بعد میں یمن چھوڑ دیا اور جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئے۔ جن کہلانی قبائل نے ترک وطن کیا ان کی 4 قسمیں ہیں: ازد، لحم و جذام، بنو تئی اور کندہ۔ انشاءاللہ عرب مستعربہ کے بارے میں ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ عرب یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے، عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔